میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے خالق ارض و سما، ہم تیری اتباع کرنا چاہتے ہیں، تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، مالک تو نظر نہیں آتا، تو خواص سے کمزہ میں بھی نہیں آتا، تیری پیروی کرے تو کرے کیسے، اتباع کرے تو کرے کیسے؟ اس خالق ارض و سما نے ہمارا یہ مسئلہ قرآن میں حل کر دیا۔ اس نے بیان فرمایا، لوگو اے میری جملہ مخلوقات سنو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے سیاح افلاک وادی عرب و عجم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اس نے سمجھو میری اطاعت کر دی۔ اس خالق ارض و سما نے قرآن میں اعلان فرماتے جس کی طاقت میں نے ابھی بیان کی کہ اس کی طاقت کتنی ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ اعلان فرما رہا ہے کہ میری جملہ مخلوقات اور لوگوں جاننا چاہتے ہو، میری پیروی کرنا چاہتے ہو، تو پھر میرے حبیب کے نام پر آ جاؤ، میرے حبیب کی پیروی کرو۔ یہ جو لفظ اطاعت ہے، یہ کیا ہے لفظ؟ یہ جو لفظ اطاعت ہے، اگر قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے والناس تک علماء تشریف فرمائے، پورے قرآن مجید فرقان حمید عید کو اگر غور سے پڑھیں تو لفظ اطاعت والی آیات پورے قرآن مجید فرقان حمید میں بتانا چاہتا ہوں 38 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی واضح طور پر اطاعت کا حکم دیا۔ بتانا چاہتا ہوں جناب صدر، میں بتانا چاہتا ہوں ان آیات کی تعداد 38 ہے۔ کتنی ہے؟ 38 ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھوں، ان 38 آیات میں 20 آیات ایسی ہیں جس نے اس خالق ارض و سما نے اللہ یعنی اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اپنے حبیب کی اطاعت کے حکم کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آیات جن میں لفظ اطاعت آیا وہ 38 ہے۔ 38 میں سے 20 آیات ایسی ذکر کی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اکٹھے ذکر ہے۔ 20 آیات ایسی ہے، اور میں عرض کرتا کروں اگر 38 میں سے 20 کو نکالے تو باقی بچی ہیں 18۔ کتنی ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں 18 آیات وہ ہے جس میں اس خالق ارض و سما نے فقط حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، بدون اطاعت اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ اپنی اطاعت کا ذکر 20 آیات ایسی ہیں جس میں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا اکٹھے ذکر کیا، جس طرح کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، لیکن 18 آیات ایسی ہیں جس میں اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔
اس نے فقط رسول کی اطاعت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کر دی فقط اطاع اللہ، اس نے سمجھو میری اطاعت کر دی۔ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم کس طرح دیتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں الحم سے الناس تک جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو اور اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر پیروی دو کی کرنی ہے تو پھر میری اور میرے مصطفیٰ دونوں کی پیروی کرو۔ وہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر پیروی کرنی ہے تو میری اور میرے مصطفیٰ کریم کی دونوں کی پیروی کرو، لیکن معاملہ ایسا اگر آ جائے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنے کا، کسی ایک کی اطاعت کرنے کا، کسی ایک کی اتباع کرنے کا آ جائے تو سنو، خالق ارض و سما نے کہا کہ پھر میری طرف مت آنا، ایک کی اطاعت کرنی ہے تو پھر میری طرف مت آنا، پھر میرے حبیب کی پیروی کرنا۔ اس لیے کہ جو میرے حبیب کی پیروی کرتے ہیں وہ میری پیروی کرتے ہیں۔ اس خالق کے عرض و سامنے میں عرض کرتا چلوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی، ان کی تعلیمات گواہ ہے کہ جب بھی کبھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایسے صحابہ سے کوئی سوال کرتے تو چاہے اس سوال کا